صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافیہ کتاب کے اگلے سبق کو پڑھتے ہیں، اس کو غور سے پڑھنے کی کوشش کریں اور سنیں۔ وقد علم بذلك حد كل واحد منها، اور اس وجہ حصر کے ساتھ انواع ثلاثہ میں سے ہر ایک کی تعریف معلوم ہو گئی، یعنی اس وجہ حصر کے ساتھ اسم فعل حرف ہر ایک کی تعریف معلوم ہو گئی۔ اس پر سوال کا یہ تو ترجمہ تھا، اب سوال کرتے ہیں یہاں وقد علم بذالک میں واو کون سی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں اس واو میں 4 احتمال ہیں۔ اول یہ کہ واو استئنافیہ ہے اور یہ اس جملہ پر داخل ہوتی ہے جو سوال مقدر کا جواب ہو، اور وہ سوال مقدر یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمن نے اسم فعل اور حرف کی تعریف کیوں نہیں کی۔ اس کا جواب یہاں وقد علم بذالک سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی تعریفات وجہ حصر سے ہی معلوم ہو چکی ہیں، لہذا دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ واو دوسرا بتا رہا ہے کیا کہ 4 وجہ ہے نا، 4 احتمال ہے نا، تو دوسرا احتمال کیا ہے؟ یہ واو اعتراضیہ ہے جو کہ جملہ معترضہ پر داخل ہوتی ہے، اور جملہ معترضہ جمہور کے نزدیک وہ جملہ ہے جو کسی جملہ کے درمیان میں واقع ہو، لیکن بعض کے نزدیک جملہ معترضہ کا وقوع کسی جملے کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے آقا رجاء صلی اللہ علیہ صلاۃ و تسلیم کا فرمان ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، تو اس میں ولا فخر جملہ معترضہ ہے اور آخر میں واقع ہیں الغرض جن کے نزدیک جملہ معترضہ آخر میں واقع ہو سکتا تو اس کے نزدیک یہ واو معترضہ ہے۔ تیسرا احتمال یہ واو عاطفہ ہے، اور رہی یہ بات کہ اس کا معطوف علیہ کہاں ہے، تو جواباً عرض یہ ہے کہ دلیل حصر لأنہا سے پہلے فعل قد تبین محذوف ہے اور وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہے۔ 3 احتمال ہو گیا۔ اب چوتھا احتمال یہ ہے واو حالیہ ہے، وہ اس طرح کہ قد تبینہ کی ضمیر ہوا ذوالحال ہے، اور یہ جملہ قد علم حال ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں یہ 4 احتمالات بتا دیے، پھر آپ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کیا کہ یہاں قد علم بذالک میں مصنف علیہ الرحمن نے علماء کہا اور کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب دیتے ہیں علم کلی کے جائز ہونے کو کہتے ہیں اور معرفت جزئی علم کلی کے جاننے کو کہتے ہیں اور معرفت جزئی کے جاننے کو کہتے ہیں، کیونکہ ما قبل میں کلیات کا ذکر ہو چکا تھا، یعنی اسم فعل اور حرف کا، اس لیے علماء کہا عرفا نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد اعتراض کرتے ہیں کہ مشار علیہ کا محسوس مبصر ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں مشار علیہ دلیل حصر ہے، جو کہ غیر محسوس اور غیر مبصر ہے، لہذا اس کے لیے
اس میں اشارہ کا استعمال درست نہیں۔ جواب دیتے کلام عرب میں کبھی کبھی شدت وضوح کی وجہ سے غیر محسوس اور غیر مبصر کو محسوس مبصر کے درجے میں رکھ کر اس کی طرف اشارہ اس میں اشارہ سے کر دیا جاتا ہے، جیسے ذالکم اللہ ربکم، سمجھ رہا؟ اب اعتراض ذالکا اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں مشابہ ارے دلیل حصر کیا ہے؟ قریب ہے، کیا ہے؟ قریب ہے، لہذا چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں اس میں اشارہ قریب ہذا کا استعمال کیا جاتا تاکہ مطابقت ہو جاتی، ذالکا کا استعمال کیوں کیا گیا؟ یہ سوال ہوا، اعتراض کیا گیا۔ جواب دیتے ہیں کبھی مشار علی کے عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس میں اشارہ قریب کی جگہ اس میں اشارہ بعید کا استعمال کر دیا جاتا ہے، جیسے ذالک الکتاب۔ الغرض مصنف علیہ الرحمٰن نے اس میں اشارہ بعید کا استعمال کر کے دلیل حصر کے عظیم الشان ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، اشارہ کیا ہے۔ ٹھیک، اب کہہ رہے ہیں سوال پھر کہ ذالک علما فعل کا مفعول ثانی ہے اور حد کل واحد مفعول اول ہیں، یہاں مفعول ثانی کو مفعول اول پر مقدم کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصل والاختصاص، کہ ہر وہ چیز جس کا مقام و مرتبہ مؤخر ہو اسے مقدم کرنا حصر اور اختصاص کا معنی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں بھی تقدیم حصر اور اختصاص کے لیے ہے، اس کے لیے حصر اور اختصاص کے لیے۔ پھر اعتراض کرتے ہیں مصنف علی رحمٰن نے حد کل واحد منہا کہا ہے، یعنی تعریف کی جگہ لفظ حد استعمال کیا ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حد اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں محدود کی ذاتیات کو بیان کیا گیا، محدود کی ذاتیات کو بیان کیا گیا، جبکہ یہاں اقسام ثلاثہ کی تعریفات ذاتیات سے نہیں بلکہ عرضیات سے بیان کی گئی ہیں، کیونکہ مفہومات سے اعتباریہ از قبیل عرضیات ہیں، از قبیل ذاتیات نہیں۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حد کی یہ تعریف ان المناطقہ ہے، منطقیوں کے نزدیک ہے، جبکہ ان النحات میں نحویوں کے نزدیک شیء کی جامع معنی تعریف کو حد کہتے ہیں، شیء کی جامع معنی تعریف کو حد کہتے ہیں۔ اعتراض کرتے ہیں مصنف علیہ رحمہ کی عبارت تقرار پر مشتمل ہے، کیونکہ اقسام ثلاثہ کی تعریفات کو 3 دفعہ ذکر کیا گیا ہے، اس سے پہلے 3 بار ذکر کر دیے ہیں، پہلے وجہ حصر میں، پھر قد علماء سے، اور پھر ہر ایک کی علیحدہ تعریف کی گئی ہے، اور تقرار اختصاص کے خلاف ہے، جبکہ یہ متن ہے اور متن منحصر ہوتا ہے، متن مختصر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مختصر ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس کا جواب دیتے ہیں طلبہ کی 3 قسمیں، کیا 3 قسمیں، اول اوسط اور ادنا، ہے نا، جس کو کہتے ہیں ذکی متوسط غبی، 3 طرح کے ہے نا۔ ذکی یعنی اول، چونکہ مقصود کلام کو اشارے سے ہی سمجھ جاتے ہیں، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کے لیے دلیل حصر سے اشارہ کیا، یہ اول درجے کا طلبہ ہے، اور متوسط کبھی اشارہ سمجھتے ہیں کبھی نہیں، تو ان کے لیے قد علماء سے تنبیہ کی ہے، یہ درمیانی والا طلبہ ہے۔ لیکن غبی جس کو ادنا کہتے ہیں، غبی طلبہ کے لیے چونکہ اشارہ اور تنبیہ کافی نہیں تھی، اس لیے ان کے لیے علیحدہ
ہر قسم کی تعریف کر دی گئی۔ الغرض یہ تکرار نہیں بلکہ مصنف علیہ الرحمہ کے انتہائی ذہین و فطین ہونے کی دلیل ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ مطلب یوں سمجھو کہ تین طرح کے ہیں آسان لفظوں میں، ایک بانس والا، ایک چمڑے والا، ایک روئی والا، کہ بانس کو تھوڑا سا آگے کی طرف پھاڑنے کے بعد پیر گھسا کے اکھاڑو تو پھڑ پھڑ کے آگے پھڑتا جائے گا۔ اسی طرح جو ذکی طلبہ ہوتے ہیں تھوڑا سمجھا تو آگے وہ خود بھی سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ متوسط جو درمیانی طلبہ تو چمڑے والا، جس طرح چمڑا جہاں تک کاٹو وہی تک تھوڑا کھینچا پانی کر لو تو اور بڑھ جائے گا، یہ درمیانی طلبہ ہے۔ اور ادنا جیسا کہ روئی، جب تک کوئی چیز گھسا کر کے ٹھوس کے رکھو تو ٹھیک ہے، جو ہی اس چیز کو کھینچ لو تو پھر وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ تو یہ ادنا درجے کا طلبہ ہے۔ مصنف نے طلبہ کا خیال کرتے ہوئے اس کو جو ہے علادہ کر کے تعریف کیے ہیں، یہ تکرار نہیں ہے۔ پھر اعتراض کرتے کل واحدین میں اضافت کی تین ہی احتمالات ہیں اور تینوں میں سے یہاں کوئی بھی درست نہیں۔ اضافت لامیہ اس لیے درست نہیں کیونکہ اس صورت میں مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان مغایرت ہوتی ہے، جو کہ یہاں نہیں پائی جا رہی ہے، کیونکہ کل یہاں اپنے مضاف علیہ کے افراد کے احاطہ کے لیے ہیں، لہذا کل سے بھی مضاف علیہ کے ہی افراد مراد ہوں گے۔ اضافت منیہ بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس صورت میں مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے، جیسے ختمو فضۃ کے بعض خاتم فضہ ہے اور بعض فضہ خاتم ہے، جو کہ یہاں نہیں پائی جا رہی۔ اسی طرح اضافت قویہ بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اضافت قویہ کی صورت میں مضاف علیہ مضاف کے لیے ظرف ہوتا ہے، جیسے ضرب الیوم، جبکہ یہاں ایسی بھی صورت حال نہیں۔ اس کا جواب دیتے ہیں، یہاں اضافت لامیہ پائی جا رہی ہے۔ رہی بات مغایرت کی تو وہ یہاں موجود ہے کہ کلمہ کل سے واحد کے افراد فردن مراد ہے، یعنی فردن مراد ہے، اور لفظ واحد سے اس کے افراد اسم، فعل، حرف بائک وقت مراد ہے۔ الگ الگ اور اکٹھے ہونے میں تغیر ہے۔ آج کا سبق یہی تک، پھر انشاءاللہ الکلام ما تضمنا کلمتین بالاسناد سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کسی قسم کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا مغلق معلوم ہوتی ہو تو آپ براہ راست ہم سے رابطہ کر کے پوچھ لیں، انشاءاللہ اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔